الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول ہوں. میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ المائدہ دی ایک معروف آیت مجیدہ بشر فصل کیتا جناب کو اللہ پاک حفظ و امان سے رکھے، اللہ پاک زبان تاثیر عطا فرمائے. اس آیت مجیدہ نو آیت غدیر کہتے ہیں. یہ اس آیت مجیدہ تے نزول تو بعد پیغمبر اعظم نے ایک بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا جنہوں خطبہ غدیر کہتے ہیں. میرے محترم سامعین، اودے وچ حضرت علی علیہ السلام دے مولا ہون دا سرکار نبی پاک نے اعلان فرمایا. اس خطبہ غدیر تو بعد مسلمانوں وچ دو قسم دے لوگ ہو گئے نظریاتی طور پہ. خطبہ غدیر تو بعد دو قسم دے لوگ دا نظریہ قائم ہوا. جنہ لوگاں اس خطبے نو سیریس لیا ہے وہ ہور نے، جنہ اس خطبے نو سیریس نہیں لیا وہ بندے اور اودے چ یہ دو پارٹیاں بنیاں نے، شیعہ اور اہل سنت. اس خطبہ غدیر نو جنہ اساں سیریس لیا ہے باقی بندے اینو سیریس نہیں لیا. انہاں دیاں تحریراں وچوں ملدا ہے انہاں نے اینو اس قدر اہمیت نہیں دیتی. ویسے اہل سنت علماء نے اپنی کتاباں چ درج کیتا ہے کہ جدوں یہ آیت نازل ہوئی ہے نا کہ اے رسول وہ پہنچا دو جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو سمجھنا کہ رسالت کا کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں جڑا پیغام پہنچایا نا وہ ولایت علی ابن ابی طالب. یہ اہل سنت دوستاں نے لکھے. یہ واسطے طاہر القادری صاحب کی ایک مکمل کتاب ہے، وہ ساری تفصیلات اپنی کتاباں دس دیتی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو خطبہ غدیر فرمایا. تو خطبہ غدیر جدو مکہ ہے ادو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. یہ جی طاہر القادری صاحب دو آیتاں دے درمیان خطبہ رکھا ہے نا کہ پہلی آیت مجیدہ اہل سنت کتب، پہلی آیت مجیدہ تو بعد حضور نے من کنت مولا دا اعلان فرمایا تے من کنت مولا دے اعلان تو بعد دوجی آیت آئی ہے کہ اج دین مکمل ہویا ہے، اللہ راضی ہویا ہے تے نعمتاں پوریاں ہوئی ہیں. قرآن تے ساڈا ہاتھ ہے، اسی او دے تے اعتبار کر کے شیعہ ہوئے. پہلے اللہ نے اہمیت دیتی، شکریہ. پہلے آیت آنا بھی اہمیت ہے اور پھر اس تو بعد یعنی پہلے آیت آنا بھی یہ اہمیت نو اجاگر کر دی تے بعد تکمیل دین دی آیت آنا بھی اس دی اہمیت نو اجاگر کر دی. اس تو علاوہ جڑے ساڈے تو علاوہ لوگ نے اساں اس مولا ہون چوں خلافت بھی لئیے، امامت بھی لئیے تے ولایت بھی لئیے. اس سے خطبہ غدیر میرے بیٹے نے آکھیا کہ وہ خطبہ حضرت سجاد دا وہ اج میں ایک اہم گل کرنا چاہنا ہوں، میں کل دی کر رہا میرے تک وہ گل پہنچی ہے، وہ جواب دینا چاہنا وہ بڑا اہم ہے. اس واسطے اج وہ توجہ فرما پھر حضرت سجاد دا خطبہ بھی کس وقت عرض کر دیا. ایک میرے کو گل آئی ہے وہ میں جواب دینا چاہنا نوجوان وہ میں فرض سمجھنا پھر پتہ نہیں زندگی میں پتہ لگ جائے کتے کسی نے پلیکھا نہ لگ جائے. یہ سرکار دو عالم نے اس سے غدیر ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت. یہ مطلب ہے پیغمبر اسلام قرآن نال اہل بیت نو چھڈ کے گئے. ایک خطبہ غدیر وچوں ساری شیعت نکلی، جتنا مذہب شیعہ ہے وہ خطبہ غدیر چوں نکلے. لوگ آندے نے کہ وہ بس نا چھوٹی جی گل سی، سن لیا چھوٹی جی گل، چھوٹی جی گل سی. کی گل سی؟ وہ آندے نے کہ کچھ نہ لوگاں نو حضرت علی تے شکوہ شکایت سی
تے او نبی پاک نو شکوہ دور کرنے واسطے فرمایا کہ من کون تو مولا ہو فاز علی، بس اینی گل سی جدا میں دوست ہوں خدا علی دوست ہے۔ ایک بندے تینوں اینا لائٹ کیتا ہے، وہ آندا ایک مرتبہ نہیں ہویا، کئیاں صحابہ نال جدوں شکایت ہوندی سی نا تے نبی پاک دور کر دیندے سن، بلا کے انہاں دی صلح کرا دیندے۔ یہی ہویا اوتھے کچھ لوگاں نو شکوہ سی حضرت، اچھا جی، کچھ لوگاں نو شکوہ سی حضرت علی تے کہ نہ مال دی تقسیم ٹھیک نہیں کیتی۔ وہ میں لمبی گل نہیں کر سکتا، وہ حضرت علی نا جڑا مکے پہنچے نا حج تے، وہ یمن چ پہنچے، نبی پاک مدینے پہنچے، نبی پاک مدینے تو پہنچے نے، یہ تسی لاہوروں پہنچے تو میں گجرالے پہنچے تو اتنے ہی آنا، یہ مطلب ہے دیکھو جی اتنے ہی آنا سی، یہ تشریف فرما ہو گیا، میں بھی حاضر ہو گیا، یہ مطلب یہ بھی اتنے تو میں بھی اتنے، تسی مختلف تھانوں تے آنا تو اتنے سی مجلس واسطے، نبی پاک مدینے آنا سی مکے حج واسطے، اور حضرت علی یمن گیا سن کسی جنگ تے، حضرت علی نے جنگ جیت لئی تے مال تقسیم کر دیتا، مال غنیمت تقسیم کیتا، جڑا خمس کڈیا سی نا نبی پاک دا حضرت علی نے اس جنگ تو بعد، وہ 4 اونٹاں تے لد کے حضرت علی نے فرمایا کہ اے 4 اونٹ نے، یہ نبی دا سامان ہے، یہ خمس ہے، اتنے رہے گا، باقی میں تقسیم کر دیتا ہے، تے مینوں ذرا جلدی ہے، میں چاہنا کہ مکے حضور دے پہنچن تو پہلا میں پہنچیا ہوگا، کیونکہ آن والا مصطفیٰ ہوئے تو استقبال واسطے مرتضی ہوگا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام پہلے پہنچ گئے، یہ ساری گل اچھی کر دیں تو حیدری ہولی آتے، لوگ ساری گل ہولی کر دیں تو حیدری اچھی آتے، پہلے اچھی اچھی کھولتے ہیں تو حیدری کی بنی آتے، انداز ہوتا اپنا اپنا، کوئی گل اپنا انداز ہوتا ہے نا۔ اچھا جی میں عرض کر رہا ہوں تو گل سین چاہ رہی، حضرت علی پہلے پہنچ گیا نبی دے استقبال واسطے، استقبال کرنے تو بعد حضرت علی نے فرمایا، عرض کیتی یا رسول اللہ میں فوج پیچھے چھڈ آیا تو میں صرف تواڈے استقبال واسطے آیا سا، میں پھر واپس جانا اپنی فوج میں لے کے آنا، آپ نے فرمایا چلے جاؤ۔ جدو حضرت علی واپس گئے نا، وہ جڑے بندے کپڑے بدلے سن نا، وہ اپنے مال چوں نہیں سن بدلے، وہ جاندے ان کو چادر شادر بندیاں اتنے لے گئے نا، وہ اپنا انہیں کھولے ہی نہیں مال غنیمت۔ حضرت علی علیہ السلام نے ویکھیا تو آپ نے فرمایا تساں جڑے کپڑے شپڑے بدلے نے اپنے مال چوں، وہ چپ۔ حضرت ابو رافع ایک ہے سن صحابی، وہ کھلوتے سن، انہوں نے کہا جی میں دسنا، حضرت علی پہلے فرمان لگے پہلے میں نہ کو پوچھنا، وہ لفظ ہی کافی، مولا فرماتے ہیں مال غنیمت ہوندا ہے فوج دا حصہ، خمس ہوندا ہے مصطفیٰ دا، اے میرے جان تو بعد کتے خمس تو نہیں کھا گئے؟ میں تے ٹوٹ گیا سا، میرے آدھے کتے خمس نہیں کھا گا۔ وہ حضرت ابو رافع کہنے لگے یار علی انہیں اپنے آیا اونٹاں تو سامان کھولیا ہی نہیں، وہ سارا بن کے کر دے، نبی پاک والے اونٹاں تو نا لا کے سارے چادر بدلیاں۔ حضرت علی صاحب نے فرمایا اللہ دے بندے ہو اپنا مال استعمال کرو تو پیغمبر کا مال ہو، جب کو بڑے تمہیں پتہ ہے سادے بندے ہوندے سن، وہ حضرت علی آتے ہیں بھی انہوں نے بانڈ ہی چھڑنا سی نہ کدھرے، انہوں نے کدھرے بانڈ ہی چھڑنا۔ حضرت علی فرماندے نے وہ ونڈن دا موقع تے آن دیو، ایک باری تے نبی تک پہنچاوا تو ہم دے چھڑ، وہ کہنے لگے جی اگر اسی اتنے تقسیم کر لیے نبی تک گئی بڑے سخی نے۔ حضرت علی نے فرمایا نبوت نو فرق نہیں آتا، میری عدالت نو فرق آتا، خمس میں کسی نو دے دیا تو صدقہ میں کسی نو دے دیا، اتارو سارے کپڑے، وہ واپس کپڑے لوا کے وچ رکھے، انہوں نے شکایت سی، وہ جدو آئے نا نبی پاک کو انہوں آ کے حج تو پہلا شکایت کی کہ حضرت علی سارے کپڑے لوا لے، مطلب ہے چادر چودر اتنے لئیاں سن، سر تے پگاں بدیاں، وہ سارے نے واپس کیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام تھانو سد کے پیغمبر نے ایک گل کی ہے، وہ اج دی مجلس ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یا علی حیران ہو گیا ہوں میں کہ یہ مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے، یہ بندے مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے ہیں، یہ بندے نو کی ہو گیا؟ شکریہ کرا۔ حضرت علی علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تے واپس گیا تے نہ مال غنیمت استعمال ہی نہیں کیتا، انہاں تواڈے والا مال سارا استعمال کر لے تو وہ میں واپس لے کے رکھے ہے، ورنہ میں۔ امیر المومنین علیہ السلام دے متعلق پیغمبر نے فرمایا کدی شک بھی نہ کرنا کہ علی دی تقسیم غلط ہوگی، جیڑا جنت تے دوزخ غلط نہیں بنتا، وہ چادر غلط کیوں تقسیم کرے گا؟ وہ پیغمبر نے پھر حج تو پہلے کہہ دیتا کہ حج تو بعد گل سن کے جائے
وہ یاد ہے خطبہ غدیر آ گیا پیغمبر نے آکیا حج تو بعد گل سن کے جا جی وہ جڑا گل سن کے جایا جے وہ گل سنن واسطے بندے رکے سا جے غدیر نبی آکھیا سی میری گل سنن تو بغیر کر کوئی نہیں جائے وہ حج دے وچ تے بندے مصروف ہوتے ہیں کوئی کدھر اوتھے سارے کٹھے ہو گئے او دے وچ کھلو کے پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام نے من کن تو مولا آکھیا ہن جڑے اہل حدیث دوست نے نا سعودی عرب دے انہاں نے ایک کتاب بھیجی ہے سیرت انسائکلوپیڈیا وہ لکھتے ہیں صرف میرا منہ ویکھو تو میں تمہیں انہوں کی گل کراں لسی چ پانی پائی جائے تو پتلی ہو جاتی ہے نا جی سمجھا ہور پراؤنے آ گا تو ہور پانی پا لو وہ ہوں پتلی کرن لگے اس گل پتلیاں کرن لگے غدیر والی گل پتلیاں جب تک سید موجود نے پتلیاں ہو نہیں سکتی انشاءاللہ بسم اللہ الحمدللہ ہوں وہ لائٹ کرنے لگے کسی گل لائٹ کرنے اچھا ٹھیک میں سمجھ یہ اللہ پاک دا عطا ہے نا جی اللہ پاک دی عطا ذاکر طرح کٹھے پڑھ سکتے ہیں مولوی دو بھی کٹھے نہیں پڑھ اچھا جی وہ میں کرنا وہ لائٹ جی گل ہے مجلس ہے نا ذکر اہل بیت ہو رہا ہے مجلس اعزا ہو رہی ہے اتنا اہتمام گڈیاں نے باہر موٹر سائیکلوں کی وکری پارکنگ ہے باہر بندے بیٹھے نے گرمی ہے کچھ آ رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں مجمع یعنی کڈا وڈا کام ہو رہا کہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے جہاں شیعہ ہے نا وہ واسطے بڑا وڈا کام ہو رہا یار جہاں بندہ شیعہ ہے وہ واسطے بڑا وڈا کام ہو رہا ہے کہ دیکھو نا چنی صاحب کو سدیا گیا شاہ جی کو سدیا گیا مشتاق شاہ صاحب آ رہے ہیں انہیں ذاکرین علی رضا شاہ صاحب مرک صاحب پڑھ کے گئے ہیں اس طرح مطلب ہے کنے محنت کی ہے کنے صاحبان ویکھو نا صاحبان انتہائی خوبصورت ماحول ایڈا خوبصورت الحمدللہ جہاں شیعہ بندہ ہے نا وہ سمجھتا یار بڑی گل ہے اج کی ہے وہ کھیل کے آندا ہے اج مجلس امام حسین علیہ السلام دی 9 سفر والی مجلس وہ منہ ویکھو جنوں غرض نہیں نا جہاں سمجھتا ہے پہ ٹھیک نہیں ہو رہا انہوں بندہ پوچھے نہیں اتنے رش کا ہے انہیں کھ بھی نہیں چل صاف لایا انہوں اندر گل لائٹ کر دینا پہ اتنے کھ بھی نہیں حالانکہ بڑا کچھ ہے فضائل اہل بیت نے مصائب اہل بیت نے ذکر اہل بیت ہے اینا کچھ ہے اینی وزنی چیز ہے تو جہاں لائٹ پہ کرتا ہے وہ کی پہ آتا نہیں جا کچھ بھی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کئی بندے غدیر نو انج کر چھڑے وہ جہاں اہل حدیثاں دی کتاب میرے کو پہنچی ہے نا انہیں غدیر نو کڈا لائٹ کیتا ہے شاہ جی دے کنے قصیدے پڑھ دیندے نے سب کنے قصیدے پڑھ دیندے نے کنے قصیدے لیکن لوگ آتے ہیں نا تو قصیدے لکھ لے کے کاپیاں بھر رہی ہیں گل تو صرف اینی ہوئی سی کہ پیغمبر نے میرا منہ ویکھا لائٹ کرنے لگے پیغمبر نے صرف شکوے شکایت دور کرنے سن صحابہ دے وہ جنہیں سمجھتے سن مال تقسیم ٹھیک نہیں ہویا پیغمبر نے ذرا اونچی جگہ کی ہوں دیکھو لائٹ پلانے شلانے نہیں آتے تھوڑا تھان اونچا کیتا تھوڑا جا میں تھوڑا جہا تھان اونچا کیتا کیونکہ سارے بندے نظر آئی تھوڑا جا ایک تینوں مولوی دساں 1 فٹ بھی اونچا کیتا تے علی خیر بھی اونچا ہی لائٹ کرن دا صاحب دے نہ تھوڑا جہا اونچا کیتا تاکہ بندے سارے نظر آئی یہ مطلب جنہ اونچا ہویا سی نا پاویں آدھا فٹ سی 5 فٹ سی پاویں 1.5 فٹ سی بڑے پرانے نام ہی ہون گے اس اتنے نبی بھی سن تے حضرت علی بھی سن تے لائٹ کرن لگیا یا لائٹ کرن لگے نوں دیکھو نا ایویں اڈان لگے نے گل نوں پیا میں غدیر نوں کیویں آندے اے نبی پاک نے فرمایا بھئی یار ذرا ادھر حضرت علی نوں بلا رہا تے بازو بلند کر کے فرمایا کہ علی دی شکایتاں نہ کریا کرو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جدا میں دوست ہاں علی دوست چل اینا غدیر نو قصیدہ حیدری یہ جڑا قصیدہ ویکھو نا کنے زور نہ پڑھیا جاندا ہے کتنی آوازاں نہ پڑھیا جاندا ہے اور کنے شعر ہیڈو تے بہت اچھے تو اچھا پڑھیا جاندا ہے تے جتھے یہ آواز لے جاندے نے اوتھے تے اسی ویندے ہی رہنے یقین کرو ملکہ نا سڑنا نہیں چاہیے جی آواز بلند ہو میں جی غلام بادشاہ صافی نے پڑھتے سن پہ تو وہ بڑا اچھا قصیدہ انہیں پڑھیا تو وہ پھر بندے کو انہوں کا زور لوانا چاہتے سن وہ ایک قصیدہ پڑھتے ہیں کہ ذرے ذرے تے احسان علی دیا لالا قصیدہ پڑھتے ہیں کائنات دے ذرے ذرے تے احسان علی دیا لالا وہ آوازاں بڑی اونچیاں لانیاں پہ وہ پھر انہوں نے آدھے سن وہ پڑھو میں آخیا میں سنا دینا تمہیں
میں پڑھنا پہ کائنات دے ذرے ذرے تے احسان علی دے اللہ پڑھیا تے ہے میں، لیکن وہ چونکہ میں تے جی پڑھ چڑھا وہ نہ کہ مولوی تو رہن دے شاج تو ہی پڑھ ہوشیارا پھر اتنے رکھ کے پڑھیا. یہ جدو آواز انہوں دی اتنے گئی ہے پھر میں نہیں داد دین، میں کی کر سکتا، وہ داد ہی دینی سی نا. جدو آواز میری اتنے نہیں جاندی تے داد دینی بہتر ہے نا. علی جدو تیرے مولوی جدو تیرے تو اپنے ہی نہیں کیا جاندہ علی کو داد ہی دے دے گا. علی جو ہے ہی علی تیرے کو اپنے نہیں جاندہ داد ہی چنگی ہے، برابری ہوگی نہیں ہو سکنی. ہوں لائٹ کنے کیتا نے جی خمے غدیر نو تو ہاں ویکھیا میرے نو کیویں مکا چھڑیا نے، ذاکرہ دیاں رجسٹر بھرے نے انہاں کنا کو مکا چھڑیا. انہاں کے صرف اینی گل ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ادھر آؤ، حضرت انہوں پھڑ کے آ من کن تو مولا ہو فاز علی مولا، بھائی جدا میں دوست علی دوست، چلو شاباش چل لے بھائی مولوی تو جنہ غدیر. تانوں پتہ ہے کئی واری نا بندے نو جلدی ہوئے نا تے میسج تے ایک ایسا آپشن ہے کہ جلدی تے لا دیندے. یارا ایک آپشن ہے لمبا میسج ہوئے تو لوکی اگلے نمبر دبا کے وہ جلدی 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 پڑھ لے ہے نا. تینوں کہ گل دساں مولوی انہوں جنہ آپشن چ پانی نہ من کن تو مولا سلو چو کٹ کے جلدی چ پا لے اردو جلدی تو پا جائے اردو جلدی تو پا لے. اگر تمہیں میسج آتا ہے کہ آپ پہنچ گئے ہیں میں بھی پہنچ رہا ہوں انہوں کال کرو گے تو آکے گا میں بھی پہنچ گا آپ بھی پہنچ. یعنی تسی دیکھیں تو ہم تو موبائل دا پتہ ہی نہیں صرف میں نہیں پتہ. یار ایک آپشن ہے نوجوان ہے تھوڑی خیر ہوئے مولوی ایک تنوں میں دساں شاہ جی میرا نا انداز موجودہ دور دے مطابق ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. اونچی ہے ہولی آخلا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. اچھا انہوں سلو موشن تو تیز کر لے من کن تو مولا ہو فہذا. مولوی ایک تنوں دساں انہوں کروڑ دی سپیڈ تے بھی لا دے گا نا تے علی مولا ہو گیا ہے. ہولی ہوئی آنکھیں گا تاہمی علی مولا ہے صدقے جاؤں اچھی آنکھ لیں گا تاہمی علی مولا کاننے چاکھیں گا تاہمی علی. شکریہ بابا جی. میں میرے بیر بانوں کتنا شکریہ. علی مولا علی مولا علی مولا عزیزان گرامی قدر یہ جڑی حضرت علی علیہ السلام دی ولایت دا اعلان ہویا نا مذہب اہل بیت دے مطابق یہ صرف ولایت دا اعلان نہیں ہویا حاکمیت دا اعلان ہے. پیغمبر حضرت علی علیہ السلام نو حاکم بنا کے گئے نے خلافت دا فیصلہ کر کے گئے نے امامت دا فیصلہ کر کے گئے نے. علی صاحب نبی دے خلیفہ نے تے ساڈے امام نبی دے خلیفہ نے تے ساڈے امام. تانوں پتہ ہے پوری دنیا تے خلیفے وکھرے نے تے امام وکھرے نے. ایک خجل خرابی صرف ساڈی مکی ہے. ساڈے مذہب جڑے نبی دے خلیفے ہوندے نے وہی امت دے امام ہوندے نہیں. ایک آیت پڑھنا میں ایک پیغام آج دینا چاہوں. شکریہ. یہ ایک پیغام ہے بلقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منہ مسنع عشر نقیبا. حضرت موسیٰ دی امت کو اللہ نے وعدہ لیا تو اڑے 12 سردار کھڑے کیتے گئے نے 12 نقیب کھڑے کیتے گئے نے موسیٰ دے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ موسیٰ چلے گئے بعد عیسیٰ آئے وہ آسمان تے چلے گئے یہ کوئی 100 سالہ پہلے دی گل ہے. کوئی اللہ نے وعدہ لیا ہوئے گا انہوں نے جنہ وعدہ کیتا وہ بھی فوت ہو گئے جنہ واسطے وعدہ لیا وہ 12 بھی فوت ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ لیا تو وہ بھی فوت ہو. ایڈی پرانی گل سانوں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ جڑا میرے کول قرآن ہے نا اے اہل سنت دا ترجمہ تے اہل سنت دی تشریح اے آ کے پڑھ لو. وہ فرماتے نے پیغمبر فرما رہے تھے کہ جو مجھے یاد دلایا جا رہا ہے نا کہ موسیٰ کی امت میں 12 سردار چھوڑے گئے تھے اور لوگوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ ان کا احترام کرنا. یہ اشارہ مجھے اس لیے کیا گیا ہے کہ میں بھی تم میں 12 چھوڑ کے جا رہا میں بھی تم میں 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ جڑے 12 امام نے نا بچے ہو یہ پیغمبر دے 12 خلیفے نے. ہوں چونکہ روش ایسی ہو گئی ہے کہ جڑی گل بندہ روز سندا رہے وہ بندے ایڈے الجھ جاندے نے کہ صحیح گل دا کئی بار پتہ ہی نہیں رہندا. مثلا میں ایک دم تانوں پوچھن لگا جلدی جواب دینا جی رسول اللہ دے تیسرے خلیفے دا کی نام ہے؟ بھائی میں راضی ہوں مولا تانوں جزا دے.
میں ایک تھا پوچھا نبی دے تیسرے خلیفے کا کی نام ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ بھائی یہ ٹھیک ہے، چونکہ تیسرا خلیفہ مشہور ہے، وہی مشہور نے۔ تو میں گل دساں، یہ جڑا تیسرے حضرت عثمان بنتے ہیں نا، وہ حکومت دے مطابق بنتے ہیں، جڑا حسین بنتے ہیں نا خلافت دے مطابق۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، کیونکہ ساڈا اعلان ہے خلیفہ تو ہو بلا فصل، حضرت علی اسی بلا فصل خلیفہ مننے ہیں، باقی حکومت جی نے کیتی ہے بندے انہوں خلیفہ منتے ہیں، جڑے اساں مننے ہیں نا وہ حکومت کرن تاں بھی خلیفے نے، یار وہ نہ کرن تاں بھی خلیفے نے۔ لو جناب علی ساڈے اے 12 امام، یہ اچھا جی اہل سنت میں لکھیا کہ نبی 12 چھڈ کے گئے، سنی بھی مانتے نے 12، شیعہ بھی مانتے نے 12۔ پرانے زمانے کھجل بڑا ہونا پیندا سی، مجھ دا سنگل لینا پیندا سی تے ہور دکان تو، برفی لینی پیندی سی تے ہور دکان تو، صابن لینا پیندا تے ہور دکان تو، گوشت لینا پیندا۔ ہن کھجل خرابی ایڈی مکی ہے کہ تسی وڈے کسے سٹور تے چلے جاؤ الفتح وغیرہ تے، تسی اندر وڑ جاؤ، کپڑے تانوں مل جان گے، سبزی تانوں مل جائے گی، گوشت تانوں مل جائے گا، لوہے دا سامان مل جائے گا، نائلون دا سامان، تہاڈا کی خیال ہر شے مل جاندی۔ وڈے سٹور دے وچ سب وڑدے سارے پرانے بابے آندے نے بات مک گئی ہے، انہاں تے کھجل خرابی مکا چھڑی۔ یہ دا مطلب ہے کھجل ہونا ہو رہے آسان ہونا۔ لوگ آندے نے پورا دن کھلوتا رہا میں سڑک تے، مینوں بس ہی نہیں ملی، میں تے کھجل ہی ہو۔ تو کتنے سا ہو سکا یار مینوں پٹھے پاسے کسے پا چھڑیا، تانوں پتہ ذاکر ایک دوجے نوں صحیح راہ نہیں دس دے تاکہ ویلے نال نہ پڑ جائے۔ پہلا ٹر گیا نا جا پڑے گا اتوں دی ہو کے آ جا خراب، چل ٹھیک 10 روپے تنگ مزہ پہ آنا معاف کرنا، ایسی گل کوئی نہیں۔ ویسے میں ایک واقعہ ہویا میں تاں پہ دس ایسے پینڈے پا چھڑیا بچارا لیٹ ہو، ایسا ہویا میں ایسا ایویں نہیں گل کرتا، قرآن دا سامنے کئی بار اس طرح ہو جائے۔ بر کھجل بندے نو کرنا ہوئے تو بندہ کر ہی چھڑ، پہلے پیسے نہیں دیندے کسی تے کھجل ہی کر دے، دودھ بھی پی جاندے نے پھر پیسے نہیں دیندے، وہ آندے یار مینوں کھجل نہ کر۔ لفظ کھجل تے تواڈے ذہن چ آ گیا ہے، میاں والی دا مینوں پتہ نہیں کہ ادھر چلدا ہے کہ نہیں کھجل چلدا جی کھجل، مولا تانوں جزا دے وے۔ یہ لفظ کھجل نا اینو ویکھو میں کتے فٹ کیتا جویں شاہ جی کدی قصیدہ پڑھ دیندے نے، ویکھو لفظ فٹنگ کیسی آئی، تسی فٹنگ ویکھیا جی۔ یہ 12 نبی چھڈ کے گئے نے، سنی بھی مانتے ہیں تے شیعہ بھی۔ ساڈے والے 12 جن نے چھڈے نے نا وہ 12 پورے کردا کردا کھجل ہی ہو، کدی وہ 12 تو ود گئے نے تے کدی 12 تو گھٹ گئے، خدا دی قسم کدی 12 تو ود گئے نے کدی 12 تو گھٹ گئے نے۔ 4 پہلے پاندے نے خلیفے خلفائے راشدین، پھر حضرت امام حسن نو پاندے نے، 5واں اگوں 6ویں تے کھجل ہو جاندے نے، کیونکہ میرٹ بنایا سی بھی جڑا حکومت کرے گا وہ خلیفہ ہوئے گا۔ ساڈے کول تے گل ہی کوئی نہیں، ساڈے کول تے اہل حدیث دوست بھی ہے نے جنہاں آکھیا علامہ وحید الزمان اہل حدیث صحیح مسلم دی شرح لکھی نے، وہ اپنی کتاب ہدیۃ المہدی چ لکھتے ہیں وہ جو علی سے لے کے مہدی تک 12 محمد چھوڑ کے گئے ہیں نا، ان کو حکومت ملے تب بھی وہ خلیفہ ہے، نہ ملے تب بھی وہ۔ یہ آئمہ اثنا عشر ہیں، بندیاں میرٹ بنا لیا کہ جیڑا خلافت کرے حکومت کرے گا وہ خلیفہ ہوئے گا۔ کھجل ہونے کی گل سناواں میں تمہیں سننا، ٹی وی تے میں ایک انٹرویو ویکھا کہ ایک اینکر نے بہ کے اہل سنت نو پوچھا کہ نبی کنے چھڈ گئے سن امام، اس آکھیا 12۔ شیعہ نو پوچھا، اس آکھیا 12۔ اس آکھیا شکر ہے ہو کدھر کٹھے بھی ہوئے ہو، تسی نہ روزے دے ٹائم تے کٹھے ہوندے ہو نہ نماز دے طریقے تے کٹھے ہوندے ہو، شکر ہے تہاڈے چ بھی 12 نے، اس آکھیا 12، تہاڈے چ 12۔ اس آکھیا جی تہاڈے 12 کہڑے نے؟ اس آکھیا جی مولا علی تو شروع ہوندے نے، امام مہدی تک 12 نے، انہیں کہنے دیتے۔ اس آکھیا جی تہاڈے کول؟ انہیں کہا نہیں جی ساڈے کول یہ نہیں، ساڈے اور 12۔ وہ کہڑے؟ اس آکھیا پہلے حل۔ اچھا جی جذباتی نہیں ہونا، جذباتی۔ میں ایک مجلس پہ پڑھدا ہاں، اتنے بندہ بیٹھا شاہ جی اجے میں وہ حضرت علی کو مسئلہ پوچھنا آیا سی، شتر مرغ دے انڈے جڑا کھا گیا سی حالت حرام ہے، اتنے ایک بندہ بیٹھا، اجے میں شروع کی میں کیا ایک بندہ شتر مرغ دے انڈے کھا گیا، ہو سکا بے شمار۔ اور گل تو پوری سن لو، وہ مولا علی کو مسئلہ پوچھنا سی کہ مینوں پتہ نہیں سی تے میں شتر مرغ دا انڈا کھا گیا تے کی کفارہ دیاں تاکہ میرا حج ٹھیک ہو جائے۔ اور مسئلے تک مینوں کسے آن ہی نہیں دیتا۔ ایڈے تیز بندے تے ایڈے مطلب مہربانی کرنی، حوصلے نہ سننے،
وہ نہ پوچھا اہل سنت نو کہ تواڈے وچ 12 کیڑے نے؟ اہل سنت دوست بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں. ہو سکے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکے ٹھیک, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکے ٹھیک ہو گئے, 2 ہو گئے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ ہو سکے ٹھیک ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکے ٹھیک ہو گئے. ہو سکے 5ویں خلیفے کیڑے نے, پھر 12 تو پورے کر. ہو سکے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکے ٹھیک ہو گیا. یزید نو بڑھا گیا تو کہنے لگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکے واہ ٹھیک 6 ہو گئے. 7واں ہو سکے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہو سکے 7 ہو گئے. 8واں ہو سکے امام مہدی, تو ہو سکے باقی 4 ہو سکے بھائی مینوں کوئی نہیں پتا. اینو ہی خجل ہونا ہوندا جی. اصل گل ہے وہ 4 گھٹ گئے نا, تے جنوں بنو عباس نے وچ پائے نا, جن نے بنی عباس نو وچ پایا وہ 16 ہو گئے. کسے دے 4 گھٹ گئے نے, کسے دے 4 ود گئے نے. یہ مطلب ہے 12 منے گا نا تے گھاٹا وعدہ نہیں ہوے, نہ گھاٹا خیر ہوے نہ وعدہ. اصل گل یہ کہ پھسے بندے کتنے نے, وہ میں ایک رات دی میرے کو رپورٹ آئی ہے, یہ جی جواب دے کے بابا جی اجازت لینے لگا, اپنی ذمہ داری ادا کرنے لگا. رپورٹ میرے کو آئی ہے, وہ جہے ویلے بندے گنتے ہیں نا خلفائے راشدین نو, وہ پھر حضرت علی علیہ السلام تک 4 پورے کیتے, تے 7 ماہ تے کچھ دن حکومت کیتی ہے محضرت ظاہری حضرت امام حسن علیہ السلام نے. انہاں کو بھی بچ پالو چکے پاؤں تھوڑی کیتی تے آئے. انہاں کہ 5ویں ہو گئے 6واں, اتھے آ کے بندے پھسے نے. 6ویں حکومت اگو آ گئی یزید دی. کیا بات ہے تھوڑی یار, 6ویں نمبر تے حکومت آ گئی یزید دی. امام حسین علیہ السلام حکومت کیتی, ظاہری حکومت کیتی نہیں. تے میرٹ ایسی جڑا حکومت کرے گا وہ نبی دا خلیفہ ہوئے گا. وہ آ گیا یزید تے اگو کھلو رہا ہے. یہ دا کی کریے, یہ دا کی کریے. ہن تساں اینو باریکی نال ویکھنا ہے. بابا جی خدا دی مینوں قسم ہے, یہ 9 تے 10 دی درمیانی رات نو یہ سید بیٹھے نے, اے میرے عزیز دوست, تے اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے, ادو اگے میں نیا نہیں دے سکتا. یہ 9 تے 10 دی درمیانی رات نو حضرت حر نے دین نہیں بدلیا, صرف خلیفہ بدلے. بابا جی مہربانی, خدا دی قسم, نماز نہیں بدلی, روزہ نہیں بدلیا, حج نہیں بدلیا, اسلام نہیں بدلیا, قرآن نہیں بدلیا, راتوں رات خلیفہ بدلیا. پہلے وہ خلیفہ المسلمین یزید نو سمجھدا سی, 10 محرم دی صبح نو شبیر نو من گیا. اے مینوں ہور تو صاحب لگا ہے, خلیفہ ٹھیک نہ منیا ہوئے تو بندہ یزیدی ہو جاتا ہے. ہائے ہائے, جن نے خلافت ٹھیک نہیں نہ منی اور یزیدی ہو جاتا ہے. جدوں تک خلیفہ ٹھیک نہیں سی, نہ نماز ٹھیک سی, نہ روزہ ٹھیک سی, نہ حج ٹھیک سی. جویں خلیفہ ٹھیک ہویا ساری شاہ قبول ہو گئی. انی بڑی منزل دا نام خلافت ہے. لو جی جڑے ویلے 6واں ہن شرح فقہ اکبر پڑھیے تے او دے وچ 6واں یزید ہے. 6واں اسی لوگاں نوں آندے ساں انہاں 12 نو من جو, ورنہ 6واں یزید وچ آ جانا. جڑا 12 نو چھڈے گا نا 6واں یزید آ جائے گا. بندے نہیں سن مانتے, آندے سن نہیں ہو نہیں سکتا, اسی نہیں مانتے. بندے واقعی اہل سنت نہیں مانتے, یزید تے لعنت کر دینے اہل سنت. طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ, کتاب دا نام رکھا قول المتین فی امر یزید اللعین. طاہر القادری صاحب نے یزید نو لعنتی ثابت کرنے واسطے ایڈی موٹی کتاب لکھی. قرآن دی آیتاں نال, احادیث نال, تاریخ نال, سنے فلسطین دنیا ہر شے وچ لپیٹ لئی ہے. انہاں بڑی بڑی کتاب لکھی ہے. الحمدللہ اہل سنت دوستو تہاڈا شکریہ, کم از کم تہاں دسیا تے ہے نا پیو لعنتی. وہ کتاباں وچ لکھیا سی کہ یزید 6ویں تے جڑا کہ جب ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو اپنا جان نشین اور امت کا خلیفہ مقرر کر دیا تھا تو اس نے لوگوں سے بائی فورس بیعت کیوں لی؟ بھائی کمال ہو گیا. تو کی سنیا جناب, میرا خیال بائی فورس نو بچوں کڈ کے نا تے ادا ترجمہ کریے. بچیاں نو پتہ لگ گیا سارے نو, بائی فورس میں طاقت نہ, زبردستی. یہ مطلب ہے زبردستی بیعت کیوں لی؟ جب صحابی بنا گئے تھے تو بن گیا. اب وہ زبردستی اس نے بیعت کیوں لی؟ اتنے میرا بھی حق بنتا ہے کہ گل کرو. جو زبردستی بیعت لے وہی یزید ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے, جو لوگوں سے بزور طاقت بیعت لے وہ یزید. دوسری گل ہائے ہائے, وہ فرماتے ہیں
اگر صحابی کے بیٹے کو ہی نامزد کرنا تھا تو اپنا بھی بیٹا صحابی کا تھا اور حضرت علی بھی صحابی تھے. بھائی میں انہوں نے FIR پہ پڑھنا معاف کرنا, حضرت علی انہوں نے صحابی نے نا, وہ اہل سنت ہے حضرت علی صحابی نے. مہربانی. وہ فرماتے ہیں اگر کسی صحابی کے بیٹے کو نامزد کرنا تھا تو علی بھی صحابی تھے اور ان کا بیٹا بھی حسین صحابی تھا, اور اگر صحابی کے بیٹے کو ہی نامزد کرنا تھا تو حسین یزید سے تو موضوع تھا. بھائی عمومی گل پہ کرنا تہاڈی معرفت دی گل ہو رہی, تسی تے امام سمجھدے ہو, معصوم اسی سمجھنے. بہت شکریہ. جواب دینے واسطے کم از کم انہوں نے FIR پڑھنی پڑنی. وہ فرماتے ہیں حسین موضوع ترین تھے یزید کے مقابلے میں, پھر اس نے ان کو نامزد کیوں کیا. تیسری گل آخری کی نے فرماتے ہیں اگر انارکی اور انتشار پھیلنے کا خطرہ تھا, انارکی تو پھر بھی پھیل گئی. ہائے ہائے ہائے, انارکی تو پھر بھی پھیل گئی. فرمایا اگرچہ وہ نامزد کر کے گئے تھے اور انارکی اتنی پھیلی کہ یزید کے مرنے کے بعد جس نے یزید کو بنایا تھا اس کے پوتے نے بھی تخت لینا قبول نہ کیا. ہوں جڑا جواب دیتا ہے غامدی صاحب نے وہ سنو, تو پھر میں ایک گل کر کے تھوڑے کو اجازت لینے لگا. انی مجلس سے مصاحب الحمدللہ پڑھنے کے شاہ جی اور سارے وہ فرماتے ہیں کہ کیوں یزید کو نامزد کیا گیا. اے آج دھیان نال سن لو, اے آکڑا لکڑا باہر آ گیا. اے شکر کرو اندر دیا گلاں باہر آ گئی نے, تو جیویں جیویں بندے آپ کو دے دی جس پر آج مسلمان فخر کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کیوں بنایا, 3 مثالیں دیتی ہیں. فرماتے ہیں پیپلز پارٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں تھے, سیاسی شعور رکھنے والے بھی تھے, صلاحیتوں والے بھی تھے, لیکن کبھی بھٹو کی بیٹی کا انتظار کیا گیا, پھر بینظیر کے بیٹے کو لایا گیا, کیونکہ پارٹی نہیں بچتی اگر باہر سے بندہ فٹ کر دیا جائے. لہذا سیاسی پارٹیاں اپنے ہی خاندانوں سے نامزد کرتی ہیں, لہذا وہ اپنے خاندان سے کر گئے. دوسری گل وہ فرماتے ہیں جب لوگوں کی صلاحیت دیکھ کر انتخاب کیا جاتا ہے تو پھر مسلم لیگ کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں, کوئی کاف, کوئی مسلم لیگ نون, کوئی مسلم لیگ کچھ, کوئی کچھ, کوئی مسلم لیگ وہ پگاڑا اندر, پھر وہ بٹ جاتی ہے. لہذا بٹنے کے خطرے سے صلاحیت کو نہ دیکھا جائے بلکہ کسی بیٹے بھتیجے کو بنا دیا جائے, اور وہ بنا گئے. تیسری اور آخری گل فرماتے ہیں مثلا اب بھی PTI کے پاس اتنے اچھے اچھے لوگ پڑھے لکھے موجود ہیں, پھر بھی قاسم اور سلیمان کا انتظار ہو رہا ہے. عمران خان دے بیٹے آندے نے پے کہ نہیں آندے پے, ویزا لگتا ہے کہ نہیں لگتا, پھڑے جاندے نے کہ تحریک چلاندے نے. وہ فرماندے نے ویکھ لو پیپلز پارٹی وچ بھی انہاں دے اپنے, نون لیگ وچ بھی انہاں دے اپنے, اور PTI وچ بھی وہ دے بیٹیاں دا انتظار پہ ہوندا ہے. اے سارا نچوڑ پورے مذہب دا نکل گیا جے تواڈے سامنے میں رکھ دیتا ہے. اے دا مطلب ہے اس مذہب وچ جدے وچ شیواں یزید نو منیا گیا ہے انہاں وچ اے کہ سیاست نو کامیاب رکھن واسطے باہروں بندہ نہیں پائیدا. اینی گل نکلی ہے میرا خیال ہے. بہت شکریہ بابا جی, اور میرا جواب سن کے تواڈے کو دعا حاصل کر لینا. اے دا مطلب ہے اے نتیجہ کڈیا ہے پورے مذہب دا کہ باہروں بندہ پایا جاندا تے کامیاب سیاست نہیں سی رہنی, تے سیاسی پارٹی ساری تباہ ہو جانی سی. لہذا وہ اپنے منڈے نو بنا کے چلے گئے. اگو جو ہوئی جو ہویا چھڈو اس گل نو, اوندا زمینی حقائق یہی ہیں. ہن میں تہاں غصہ نہیں کرنا, جیڑا بندہ اے غامدی والا نظریہ رکھدا ہے او دے تے غصہ کرن دی بجائے اپنے بچیاں نو مضبوط کرو. اور ایک ہی گل شیعہ سنی عزیزاں واسطے میرے اللہ آج قبول کر لو, آج دا میرا یہی پیغام ہے. حضرات کبھی بھی یزید کے حماتیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, انہوں نے کربلا سیاسیات میں دیکھی ہے, ہم نے اسلامیات میں دیکھا. شکریہ, میرا خیال ہے تقریر مکمل ہے. بہت شکریہ. انہوں نے کربلا کو سیاسیات میں دیکھا.
دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں، کچھ لوگ کچھ لوگ حسینی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھی گل کی نے۔ صدق دی بحث کتھے کرنی ہے؟ خلافت دی، ولایت دی، بنات الرسول دی، ماتم دی، ہن ایک ہی رہ گئی ہے، حسین نالیں گے یزید نال۔ لوگوں نے کربلا کو سیاست میں دیکھا، ہم نے اسلام میں دیکھا۔ سیاسیات اور ہے، اسلام یاد۔ آخری گل تے تھوڑے کو دعا حاصل کرنے لگا جا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اے لکھا پیا، فرماتے ہیں حضرت علی کی شہادت پر اعلیٰ سیاسی قیادت ختم ہو چکی تھی، پیچھے صرف صحابہ کے بیٹے تھے، پیچھے صرف صحابہ کے بیٹے تھے، کوئی بھی بن جاتا، پیچھے صرف صحابہ کے بیٹے تھے، کوئی بھی بن جاتا، صحابہ کے بیٹے تھے، صحابہ کے بیٹے تھے۔ ہاں آج یہ بھی میں کڑکا کر چھڑا، اور پیچھے صرف صحابہ کے بیٹے نہیں تھے، ایک وہ بھی تھا جسے محمد نے کہا تھا بنانا و بنا کر تا رسول کے اسی اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں۔ قرآن کی نظر میں حسین کسی صحابی کا بیٹا نہیں، رسول کا بیٹا ہے۔ آج فیصلہ کرو، آج طریق دا فکرہ درست کرو۔ لوگ کہتے ہیں صحابی کے بیٹے نے، صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی، صحابی کے بیٹے نے، صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ خبردار، سورہ مبارکہ آل عمران پہ ہاتھ رکھ اور میں بتاؤں، صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت نہیں مانگی، صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ یہ مطلب ہے صحابہ کہ ایسے بھی بیٹے تھے جو نبی کے بیٹے سے بیعت مانگتے رہے۔ منگی ہے کدے کو؟ امام حسین کو۔ امام حسین موبائل چ گئے سن، جلدی بولو چھڈا، گئے سن موبائل چ سارے سچے گئے سن۔ امام حسین انہیں سچے نے رکھ مولوی قرآن تے آتے دس، یہ جڑے موبائل چ گئے نے کنیا گھنٹیاں واسطے سچے سن؟ دیہڑی واسطے نہیں، اے دلیل بن کے گئے نے کہ وہ ایک ہے، وہ دا کوئی بیٹا نہیں، وہ دا کوئی باپ نہیں، لم یلد ولم یولد۔ ایک کنے کو سچے نے، لفظ کو ساڑی پنجابی جی استعمال ہوتا ہے۔ اب مجلس شروع ہو گئی ہے، ہون لگی کنے کو بندے، کنے کو بندے کٹھے ہوئے، مجلس کنی کو ہے، کنے کو بندے پیچھے رہ گئے ہے نا؟ مجھ کنا کو دودھ دین دی جی، امتحان آ گیا، کنی کو تیاری کی تھی، کنی کو ایک کو پیمانہ ہے، کنی کو روپیہ 5000 آئی نہیں، 2000 نہیں، کنے کو نہیں، کون سمجھ آئی ہے؟ پیسہ تو جا کے آئی ہو جی نہیں آئی، 3 مثالاں دیتی ہیں کنے کو۔ بابا جی قرآن تے میرے ہاتھ، مینوں پوچھو یہ 5 کنے کو سچے نے؟ جنہ کو او ایک کے نا، جنہ کو او ایک کے انہیں سچے نے، تے جدوں دا ایک کے ادوں دے سچے نے، تے جدوں تک ایک رہے گا ادوں تک سچے رہن گے۔ تو انہیں سچیا جو حسین ہے کہ نہیں؟ اوہ اللہ دیا بندیا جڑا سچے کو بیعت منگے ہوئی یزید نہیں۔ کمال ہے یار، حسین مباہلے دے سچے نے، یزید نے بیعت کرنی سی کہ منگنی سی؟ تو پھر اس آکھیا اگر نہیں کرتے تو قتل کر دیتا جائے، آکھیا سو قتل دا ارادہ کیتا سو، پہ نہیں کرتے بیعت تے قتل کر دیتا جائے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا سچے دے متعلق انج پاؤں نا انہوں یزید آندا۔ آخری گل یہ کر رہے ہیں، واہ شبیر تو کمال کیتا ہے، وسدیاں پراواں چ کھلوتے نے جدوں بیعت منگی، وسدیاں بیعت منگنی اوکھی سی، تے جڑے ویلے سارے قتل کر لین، مصاحب نہیں پڑھ رہا، ہاتھ بند دیتے ہیں شہزادے دے، پیر بیڑیاں، گلے چتاؤ، تے سارے قتل کر کے تے مستورات نو قید کر کے ہوں یزید دے دربار چ سجاد کھلوتے نے، اوتھے تے پھر بیعت منگنی سوکھی سی نا؟ سید کو تہاڈی کیا بات؟
یار میں مصاحب نہیں پڑھ رہا، میں آخری گل کر رہا میں نا وسط مدینے وچ بیعت منگی تے ہن جدوں اینج کھلوتے نے ہن بیعت منگنی سوکھی سی نا، ہن کیوں نہیں منگدا؟ واہ حسین تیری عظمت آسمان تو اوپر پرواز کر گئی، کیونکہ حسین کی خبر اس ملعون تک پہنچ چکی تھی کہ کچھ کر لے کوئی مجھ جیسا، کسی تجھ جیسے کی بیعت نہیں۔ سیاسیات میں اہل بیت کو دیکھنا اور ہے، اسلامیات میں دیکھنا اور۔ ہمارا سیاسیات سے تعلق نہیں، ہمارا اسلامیات سے تعلق ہے۔ وما علینا الا البلاغ، میرا پیغام۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑی مقبول و منظور مجلس، رب کائنات امیر کائنات کے صدقے بانیائے مجلس کے رزق عزت بخت اقبال میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ لوگوں کا مجلس پاک سننا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، پاک بھی لمحہ لمحہ عبادت میں شمار فرمائے۔ مجلس زمین کے لحاظ سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ 13 سفر مظفر بمقام کوٹ میں آنا مجلس اعزا ہوگی، جس میں کافی تعداد میں ذاتی نما خطاب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ 8 ربیع الاول بمقام ڈاہا تحصیل بیرا مجلس اعزا صبح 8 بجے شروع ہو جائے گی، اور اختتامی مجلس معمل اسیرانے شام برآمد ہوں گے، اور ماتمداری اور لوحخانی ہوگی۔ تمام اہل اسلام کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ مقتل میں دونوں ہاتھ کٹنے کے باوجود، مقتل میں دونوں ہاتھ کٹنے کے باوجود عباس تیرے ہاتھوں میں بازی ہے آج تک، تو نے بدل کے رکھ دیا میں نہیں حیات کا، تو تو شہید ہو کے بھی غازی ہے آج تک۔ مولانا سمین شیعہ حیدر کرام مولانا علیہ آباد۔ اب آپ کے سامنے سید الذاکرین، استاد الذاکرین، قائد القصید، بیل مسیب جناب ذاکر مسافر شام سید علی رضا بخاری ذکر آل یاسین بیان فرما گئے۔ انشاءاللہ ان کے بعد عباس رضا جنگی صاحب ذکر آل محمد بیان فرما گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔